اے پروردگار تو رہنمائی فرما، اے پروردگار تو ہمیں اس راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً اصل ہدایت، کمال ہدایت، توفیق عمل، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن میں ہر مرحلے اور ہر شے میں اللہ کی عنایت مطلوب ہے۔ اللہ کی عنایت مقصود ہے۔ اللہ اگر یہ عنایات نہ فرمائے تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، ہم سیدھی راہ پر نہیں آ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں نستعینوں کے بعد فوراً اہدنا الصراط المستقیم کہنے کی رہنمائی فرمائی اپنے مقدس کلام کے ذریعے سے، کہ یوں کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کے محتاج ہونے کی دلیل ہے، دوسری بات یہ ہے کہ نستعینوں کے بعد اہدنا کہنا اپنے پہلے اظہار استعانت کا عملی ثبوت ہے، ایک مصداق پیش کر رہے ہیں کہ ہم مدد مانگتے ہیں، ہمیں ہدایت فرما۔ یعنی اس کام میں یہ پہلا مرحلہ ہے۔ جب یہ مرحلہ طے ہو جائے تو پھر باقی مراحل طے ہونا آسان ہے، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے۔ اگر ہدایت الہیہ اللہ کی طرف سے رہنمائی حاصل ہو جائے تو پھر یقیناً انسان کسی بھی شے میں ناکام نہیں ہو سکتا، کسی بھی ارادے میں ناکام نہیں ہو سکتا، کسی بھی کام میں ناکام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا سہارا اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہے، اللہ کی عطا کردہ رہنمائی ہے، اللہ کی عطا کردہ وہ عنایت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ صراط مستقیم پر چل کر اپنی زندگی کے ہر مرحلے کو آسانی سے طے کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں یہ بات نہایت ضروری ہے کہ جب انسان اہدنا کہتا ہے تو اسی طرح جس طرح نعبد اور نستعینوں میں ہم بجائے میں کے استعمال ہوا تھا، یہاں بھی ہمیں ہدایت فرما یہ طلب کیا گیا ہے۔ اہدنی، مجھے ہدایت فرما نہیں کہا گیا، بلکہ اہدنا، ہمیں ہدایت فرما۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو تیری ہدایت کا محتاج نہ ہو، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو تیری ہدایت سے بے نیاز ہو، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو خود صراط مستقیم کو تلاش کر سکے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو کمال ہدایت کی منزل پر فائز ہو سکے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو استقلالی طور پر یہ کہے کہ مجھے اب اللہ کی عنایت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ممکن نہیں۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا نستعینو، ہم صرف تجھ سے طلب مدد کرتے ہیں، تو مدد اس مرحلے میں پہلی منزل ہے۔ ہماری اجتماعی حیثیت کے حوالے سے اے پروردگار ہم تجھ سے طلب ہدایت کرتے ہیں۔ کون سی ہدایت، کون سی رہنمائی؟ صراط مستقیم کی رہنمائی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ انشاءاللہ اسی سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے صراط اور مستقیم ان دونوں لفظوں کے حوالے سے اہم ترین مطالب عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن جو اس وقت اہم مسئلہ ہے اور اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے
کہ یہ وہ پہلی دعا جو قرآن میں ہے، قرآنی دعاؤں کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کی، ہمیں ہدایت فرما سیدھی راہ کی، ہمیں ہدایت فرما سیدھے راستے کی۔ یہاں پر اسی طرح جس طرح ہم نے نعبدو اور نستعینوں میں یہ کہا تھا کہ صرف تیری عبادت، صرف تجھ سے مدد طلب کرنا، یہاں بھی یہی ہے، اہدنا، تو ہدایت فرما، یعنی تیرے علاوہ کوئی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر ہی نہیں سکتا ہے، تو ہی ہے جو ہدایت صراط مستقیم کرنے والا ہے، صراط مستقیم کی راہ پر لانے والا، یعنی سیدھی راہ پر، صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ پر لانے والا صرف تو ہے۔ یہاں ایاک نستعینو کے فوراً بعد اہدنا کہنا طلب ہدایت کے حوالے سے بھی حصر کا فائدہ دیتا ہے کہ جس طرح صرف اس سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہدایت عطا کرنا بھی صرف اسی کا کام ہے۔ انک لا تہدی من تشاء ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ کا رسول سب سے بڑی عظمت کا مالک، بڑی رفعت و شان کا مالک، لیکن اگر اپنی پسند کے مطابق وہ بھی چاہے تو خدا کہتا ہے نہیں، جب تک میں نہ چاہوں وہ بھی ہدایت نہیں کرتا، اس لیے کہ اصل رہنما اللہ ہے، اصل ہادی خدا ہے، اصل ہدایت کرنے والا خدا ہے، خدا کے اذن کے ساتھ رسول اللہ ہدایت فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر میں عرض کروں گا کہ جس میں خدا نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من تشاء، جسے تو چاہتا ہے تو ہدایت نہیں کرتا۔ مفسرین نے یہاں پر خیانت سے کام لیتے ہوئے اس کے شان نزول میں جعل سازی کی کہ رسول فلاں شخص کو ہدایت کرنا چاہتے تھے، اور چونکہ وہ ہدایت کے قابل نہیں تھا لہذا یہ آیت اتری۔ کتنی توہین رسالت ہے کہ وہ رسول چاہے اور وہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا جا رہا تھا، ایک اصول بیان کیا جا رہا تھا کہ اے میرے حبیب اگر تو بھی چاہے تو جب تک میری چاہت شامل نہ ہو تو ہدایت نہیں کر سکتا۔ یہ بات درست ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو پیغمبر منصب رسالت پر بھی فائز نہیں، یہ تو اسی کی مشیت ہے، اسی کا ارادہ ہے، اسی کی چاہت ہے، اسی کی خواہش ہے، اسی کا انتخاب ہے کہ وہ یہ منصب عطا کرتا ہے۔ کس لیے رسول بنایا؟ تاکہ ہدایت کریں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ تو ہدایت کر نہیں سکتا جس سے چاہتا ہے تو اس سے اس منصب کی نفی ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ رسول چاہتے تھے اور مگر نہیں ہوتا تھا، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ رسول تو چاہتے ہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، پوری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، پوری کائنات کے لیے ہادی بن کر آئے ہیں۔ تو جب پوری کائنات کے لیے ہادی بن کر آئے ہیں تو پھر وہ ہدایت ہی تو کریں گے، تو اور کیا کریں گے؟ یہاں ایک اصول اور ضابطے کا بیان ہے، ایک قاعدہ کلیہ کا اظہار و بیان ہے کہ اے میرے حبیب میری مشیت جب تک شامل حال نہ ہو جائے ہدایت تحقق پذیر نہیں ہوتی۔ میں ہوں کہ میں نے آپ کو رسول بنایا، وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول۔